دینے والے ان پھولوں میں تو خوشبو دے دے. کلام. یہ تھے شاغل امام. اب میں دعوت دینا چاہوں گا جناب فدائے رسول کو کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. فدائے رسول. سلموا یا قوم بل صلوا علی الصدر الامین مصطفیٰ ما جاء الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام کے کچھ منتخب اشعار آپ کے نظر ہیں، ملاحظہ فرمائیں. لم یاتی نذیرک فی نذر مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تانا، البحر علا والموج تغا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بھی موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیرک فی نذر مثل تو نہ شد پیدا جانا. برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر کھانا چاریس راہ پڑا جانا. ارشاد احبانا تق تھانا چالیس راہ پڑا جانا. لم یاتی یہ کیسی ملی ہے سزا نہیں لگتی. اب میں نعت شریف کے لیے MBA کے طالب علم محمد شکیل سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں. محمد شکیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے، محفل میلاد میں وہی ہوتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے. نعت شریف میں چند اشعار میں آپ لوگوں کے حاضر کر رہا ہوں. صنف سخن میں نعت کا کہنا سب کی بس کی بات نہیں، صنف سخن میں نعت کا کہنا سب کی بس کی بات نہیں، صنف سخن میں نعت کا کہنا سب لانا سب کی بس کی بات نہیں، دشمن سے بدلا کا لینا گرچہ اجازت ہو لیکن، دشمن
سے بدلا کا لینا گرچہ اجازت ہو لیکن دشمن سے بدلا کا لینا گرچہ اجازت ہو لیکن قدرت پہ بدلا کا لینا سب کی بس کی بات نہیں، قدرت پہ بدلا کو بچانا سب کی بس کی بات نہیں۔ دانا خیرت کو سمجھانا تو آتا ہے شکیل، دانا خیرت کو سمجھانا تو آتا ہے شکیل، سب کی بس کی بات نہیں، بدھوؤں کو راہ پلانا سب کی بس میں لانا سب کی بس کی بات نہیں۔ یاد مصطفیٰ میں ڈوبیے، خود کو باوقار کیجئے، یاد مصطفیٰ میں ڈوبیے، خود کو باوقار کیجئے، یاد مصطفیٰ میں ڈوبیے، خود کو باوقار کیجئے، خود کو باوقار پنجگا نہ کیجئے ادا، روزی دینے والا ہے خدا، پنجگا نہ کیجئے ادا، روزی دینے والا ہے خدا، پنجگا نہ کیجئے ادا، روزی دینے والا ہے خدا، روزی دینے والا ہے خدا، آئے جب اذان کی صدا، آئے جب اذان کی صدا، تو بند کاروار کیجئے، یاد مصطفیٰ۔ عرفہ و اعلیٰ اکیڈمک ایکٹیویٹی ہے، یعنی تعلیمی سرگرمی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر سید محمد حسیب الدین قادری، پروفیسر وہاب قیصر صاحب، پروفیسر مظہر الدین فاروقی، پروفیسر ریحانہ سلطانہ، ڈاکٹر بدیع الدین، پروفیسر خدیجہ بیگم، ڈاکٹر علی مشرف، ڈاکٹر شوکت بیگ، پروفیسر فاطمہ بیگم، پروفیسر خالد سعید، ڈاکٹر نجم السحر، پروفیسر سلیمان صدیقی، ڈاکٹر یوسف خان، ڈاکٹر مظہر قادری اور میرے رفقائے کار ڈاکٹر محمد عبدالعظیم اور مصطفیٰ علی سروری کو، جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کے ذریعے ایک عظیم الشان عرفہ و اعلیٰ آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، اور بھی کئی اساتذہ و ملازمین نے تعاون کا پیشکش کیا ہے اور کئی تعاون کرنے کے متمنی بھی ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان کے بھی عطیات کو شامل کیا جائے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی ہر سال منعقد کریں، اور کیوں نہ کریں جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں امتیوں میں سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش ہر سال اس یونیورسٹی میں تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے، تو پھر مولانا آزاد کے آقا، ہم سب کے آقا، دونوں جہانوں کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد اس یونیورسٹی میں کیوں نہ منائیں؟ یہی وہ فکر ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس نے ہم سب کو جشن میلاد النبی منانے کے لیے متحرک کر دیا۔ میرے ساتھیوں، میں اس موقع پر مولانا آزاد ابوالکلام آزاد ہی کی تقریر کا ایک چشم کشا اقتباس دہرانا چاہتا ہوں، جس میں مولانا آزاد نے کہا تھا، ماہ ربیع الاول کی یاد ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے ہے، ماہ ربیع الاول کی یاد میں ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے ہے کہ اس مہینے میں
خدا کا وہ فرمان رحمت دنیا میں آیا جس کے ظہور نے دنیا کی شقاوت و حرما کا موسم بدل دیا. ظلم و طغیان اور فساد و اسیان کی تاریکیاں مٹ گئیں. خدا اور اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا. انسانی قوت و مساوات کی یگانیت نے دشمنوں اور کینوں کو نابود کر دیا. کلمہ کفر و ضلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی بادشاہت کا اعلان عام ہوا. اب اسی لیے جشن میلاد النبی مناتے ہیں. ساتھیوں، میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن وقت کی تنگدامنی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھوں. اس لیے میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنے خیر مقدمی کلمات کو ختم کرتا ہوں. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے. رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، خطبات کے باضابطہ آج کے مقرر حضرات کی خدمت میں اور مہمان خصوصی کو پیش کیا جائے. اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک جنید ذاکر صاحب نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں، ان مشکلات اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جس کا کہ سامنا کرنا پڑا. تو اس پس منظر میں جو بھی ہمارے ہاں بطور مہمان خصوصی آتا ہے یا مقرر آتا ہے ان کا خیر مقدم کرنا ہم اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا جناب جنید ذاکر صاحب کو ہی کہ وہ پروفیسر وہاب خیسر صاحب کو ہدیہ گل پیش کریں. اور شال پوشی بھی کریں گے. جناب جنید ذاکر صاحب پروفیسر وہاب خیسر جو کہ آج کی ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں، ان کی پہلے گل پوشی کریں گے اور اس کے بعد شال. On the night of immigration to Medina, the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had instructed his cousin Hazrat Ali to stay put, to stay back, and he had given him some valuables. He asked him to give back these valuables, these articles to the people to whom it belonged. Remember, at that time not a single Muslim remained in Mecca. All of them had immigrated to Medina. So whose articles, whose belongings were they? They all belonged to non-Muslims. The fact is that these non-Muslims, they did not accept his invitation. It's a different thing. But they all knew that if anybody could be trusted with their belongings, with their articles, with their valuables, it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And they all deposited with him. That was his honesty, that was his trustworthiness. Just now, one of the reciters of now referred to in one of the couplets about an old woman carrying some luggage. Let me tell you what tolerance is. Let me narrate to you that particular instance. اس کو اہل صفہ کے لیے آپ نے مقرر فرمایا. اس طرح آپ نے تعلیم کا اہتمام فرمایا اور یہ تعلیم صرف مردوں کے لیے نہیں تھی. ابتدا میں مسجد نبوی میں خواتین بھی آیا کرتی تھیں اور دونوں کو آپ مخاطب فرماتے تھے. لیکن جب مجمع زیادہ بڑھنے لگا اور جگہ کم ہو گئی اور خواتین نے بھی درخواست کی کہ ہمارے لیے الگ سے آپ کلاسز لیا کریں اور ہمیں الگ سے درس دیں، تو چنانچہ آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن آپ جاتے ان کے پاس اور ان کے وعظ و نصیحت فرماتے اور ان کو درس و تدریس کیا کرتے. یہ تو آپ کی ایک انفرادی کوشش تھی. اس کے علاوہ آپ نے اجتماعی طور پر معلمین کا ایک ایسا گروہ پیدا کیا کہ وہ خود اس کام کو اپنے طور پر جاری رکھیں. اس کے لیے آپ نے دو اصول مقرر فرمائے. تعلیم کے جو اصول آپ نے بتائے ہیں اس میں دو اصول بڑے اہم ہیں اس پس منظر میں کہ آپ نے فرمایا تعلیم کا جو اصول ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا، اور دوسرا اصول ہے وہ آسان سے آسان تر ہونا چاہیے، جس میں آپ نے نفسیات کا بھی ذکر کیا اور جس میں سیکھنے والے کے لیول سٹینڈرڈ کا بھی ذکر کیا، اس کے ماحول اور پس منظر کا بھی ذکر کیا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق لوگ خوشی محسوس کریں، فرحت محسوس کریں، بشاشت محسوس کریں، کوئی بوریت محسوس نہ کریں، نفرت نہ ہو انہیں تعلیم سے. اس کے لیے آپ کا طریقہ جو آپ نے اختیار کیا تھا، لوگوں سے گفتگو فرماتے، درس دیا کرتے اور جب دیکھتے کہ لوگوں کے درمیان لوگوں میں کچھ
اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، وہ بہت دیر سے کسی کلام کو سن رہے ہیں تو آپ کلام کو روک دیتے اور کوئی دوسری بات شروع کر دیتے ہیں، کوئی ہلکی پھلکی بات کرتے اور جس سے پھر وہ ریفریش ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پھر اپنے موضوع پر آتے ہیں. اور آپ کا طریقہ یہ تھا گفتگو کا کہ جو بات آپ فرماتے اتنا ٹھہر کر فرماتے کہ لوگ لکھنے والے لکھ بھی سکتے تھے، اور اگر کوئی بہت ہی اہم بات ہوتی تو اس کو 3 مرتبہ آپ بیان فرماتے ہیں. اور آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں. چنانچہ آپ نے ایک مثالی معلم کیسے ہونا چاہیے اس کو اپنی تعلیم سے بھی بتایا اور خود اس کو آپ نے عمل کر کے بتایا کہ ایک بہترین معلم کیسا ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ بہت حدیث اور سیرت کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں، اور میں کس واقعے کو لوں کس واقعے کو چھوڑوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس وقت ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے، اور ابتدا میں نماز میں بات کرنے کی اجازت بھی تھی لیکن بعد میں منع کر دیا گیا. لیکن دوسرے صحابہ نے، جو صحابی کو معلوم نہیں تھا، جب نماز میں انہوں نے کچھ بات کی تو اس کو ٹوک دیا، اور جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایسے کیسے ٹوکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم ہوئی تو ان سے کہا کہ دیکھو، نماز اللہ کے ذکر اور دعا کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں انسانی کلام نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا طریقہ نصیحت تھا. وہ صحابی فرماتے میں نے اس سے اچھا معلم کبھی نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ کبھی آپ کے بعد دیکھا کہ آپ جذبات کی اتنی رعایت کرتے، اپنے طلبا کے جذبات کا، ان کے احساسات کا اس قدر احساس خیال فرماتے کہ کبھی سب کے سامنے کسی ایک شخص کا نام لے کر تنقید نہیں کرتے، اور کبھی کسی طالب علم اس کی کمی، اس کی کوتاہی پر نہ ڈانٹتے نہ اسے احساس کمتری مبتلا ہونے دیتے، بلکہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہوتی تو ایک عام انداز میں کرتے تاکہ وہ شخص سمجھ جائے جو اس کا مخاطب ہے، اور دوسرے لوگ نہ سمجھے کہ یہ کس کو ایڈریس کیا گیا ہے. یہ آپ نے تعلیمی جو اصول اپنی زندگی میں برت کر بتائے ہیں، اس طرح آپ نے کہا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر. میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، لمحہ لمحہ گزرا میرا، ان کی یاد منانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا. تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا، کب تک تیری محفل میں، تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا، کب تک تیری محفل میں، میں خانہ ہی ڈال دے ساقی، میں خانہ ہی ڈال دے ساقی، آج میرے پیمانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، لمحہ لمحہ گزرا میرا، لمحہ لمحہ گزرا میرا، ان کی یاد منانے میں، میرے نبی نے اتنا نوازا. اپنی نظر کے جام پلا کر سب کے ہوش اڑا ساکی، اپنی نظر کے جام پلا کر سب کے ہوش اڑا ساکی، میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے، میں خاروں کی بھیڑ لگی ہے، آج تیرے میں خانے میں، میرے نبی نے
نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی یاد منانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا برسوں بیت گئے ہیں آقا آس لگائے بیٹھا ہوں برسوں بیت گئے ہیں آقا آس لگائے بیٹھا ہوں آپ کا ایک دن آنا ہوگا آپ کا ایک دن آنا ہوگا میرے بھی کاشان میں میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی یاد منانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا رب کا ہے احسان نیازی اور یہ خاص عنایت ہے رب کا ہے احسان نیازی اور یہ خاص عنایت ہے جیون گھڑیاں بیت رہی ہے جیون گھڑیاں بیت رہی ہے پیت کی پریت نبھانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی یاد منانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند 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 جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند 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 بچہ بچہ مسکرایا بچہ بچہ مسکرایا بارہویں کا چاند آیا خوشیوں کا طوفان لایا خوشیوں کا طوفان لایا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ کر کے چراغا کر کے چراغا خوشیاں مناؤ جھومو بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند بارہویں کا چاند آیا بارہویں کا چاند شادمانی کے طرح
चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ, झूमो। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ, झूमो। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। रोशनी की रोशनी है चांदनी की चांदनी, रोशनी की रोशनी है चांदनी की चांदनी, दर्रा दर्रा जगमगाया, दर्रा दर्रा जगमगाया, बारहवीं का चांद आया, दर्रा दर्रा जगमगाया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ, झूमो। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। हो गए हैं बंद सारे जुल्मतों के बाग आज, हो गए हैं बंद सारे जुल्मतों के बाग आज, दहर में वो अल्लाह, दहर में वो नूर आया, बारहवीं का चांद आया, दहर में वो नूर आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ, झूमो। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। साज जा पे बज रहा है एक नगमा बार बार, साज जा पे बज रहा है एक नगमा बार बार, आमीना का लाला आया, आमीना का लाला आया, बारहवीं का चांद आया, आमीना का लाला आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। झंडे लगाओ, झंडे लगाओ, घर को सजाओ, घर को सजाओ, करके चरागा, करके चरागा, खुशियाँ मनाओ, झूमो। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। खिल उठी कलियाँ मोहब्बत की गुलों पर गए निखार, खिल उठी कलियाँ मोहब्बत की गुलों पर गए निखार, बाग उल्फत, बाग उल्फत लगे लगाया, बाग उल्फत लगे लगाया, बारहवीं का चांद आया, बाग उल्फत लगे लगाया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल,
عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ 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 نجات ملتے ہیں ان کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ 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 ذکر سے سر کٹتا ہے نفس کا بے شک ذکر ہے سیف اللہ 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 ذکر امن ہے ذکر ہے صفا ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا اللہ 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 واقع من کل فانی اور فنا سب وبقا باللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ ہر گل میں ہر رو میں ہر شے میں نور اللہ ہر گل میں ہر رو میں ہر شے میں نور اللہ ہر دل میں ہر پل میں رہے ذکر الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 ذکر ہے بہتر نفرت سے ذکر ہے بہتر غفلت سے ذکر ہے بہتر حجت سے ذکر ہے بہتر غیبت سے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ اللہ محمد صلی اللہ حق لا الہ